وہاں ایک مولوی صاحب نے فرمایا کہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ نہیں ہوتا، ان کے نزدیک بھائی نہیں ہوتا، یاد رکھو مسجد عائشہ سے عمرہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہوتا ہے، حضور کا حکم ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا عمل ہے۔ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بی بی عائشہ کو عمرہ نہیں کر سکی تھی حیض کی وجہ سے، اس لیے حضور نے اجازت دی تھی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ضرورت ہے عورت عمرہ نہیں کر سکی، حیض آ گیا، اب پاک ہو کے وہاں سے کر سکتی، بغیر ضرورت نہ کرے۔ ورنہ یہ نہیں کہتے کہ عمرہ نہیں ہوتا، عمرہ تو ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر ضرورت ہو تو عمرہ ہوگا، بغیر ضرورت عمرہ نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال جب ایک مقام پر حضور نے حکم دیا ہو بی بی عائشہ کو کہ تم جا کے عمرہ کرو، تو اب اس کو ہم کہیں کہ نہیں ہوتا تو عجیب سی بات لگتی ہے۔ باقی یہ کہنا کہ جی وہ عورتوں کے لیے تھا تو حضور بتلا دیتے کہ عائشہ یہ صرف تمہارے لیے ہے یا صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے ناجائز ہے، تو ہم بھی نہ کرتے۔ لیکن وہاں سے تو عبداللہ ابن زبیر بھی عمرہ کرتے رہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی عمرہ کرتے رہے، واللہ اعلم۔ بہرحال وہ مولوی صاحب جانے، ان کی تحقیق جانے۔ 21 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ میرا بھائی پہلے تو تم دونوں میاں بیوی آج کل میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکے، آپ جا کے دونوں اپنا چیک اپ کرائیں، یہ تحقیق تو کریں لیکن نقص کس میں ہے بھئی، کیا خامد میں نقص ہے یا بیوی میں ہے؟ پھر جس میں نقص ہو اس کا علاج بھی کروائیں، اور سورۃ یوسف پڑھ کے جب موقع ملے، ضروری نہیں کہ روز پڑھو، جب موقع ملے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ اور قرآن میں جو دعا ہے حضرت زکریا کی علیہ السلام کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، وہ ہر نماز کے بعد مانگا کرو، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بھئی بچہ نہ ہو، لازم کوئی نقص ہوگا، یا تو عورت کے اندر کی نقص ہے یا پھر خاوند کے اندر اللہ نے وہ جراثیم ہی نہیں رکھے، یا جراثیم ہے لیکن کمزور ہیں، مر جاتے ہیں۔ اب تو دنیا ترقی کر کے اب علاج بھی ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کیا یہ بڑی بات مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں ہے، بس یہ عادت ہے نا جی، جو مخالف ہو اس کے نزدیک تو سورج بھی نکلا ہوا ہو کہتے یار معلوم تو رات ہوتی ہے۔ مسند ابی حنیفہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ اس کا تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر جن کے شاگردوں کو اللہ نے یہ مقام دیا ہو، محمد ابن ابی حسن شیبانی اور امام ابو یوسف کو، کہ جنہوں نے سینکڑوں جلدوں میں کتابیں لکھ ڈالی ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی رحمت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جتنی احادیث ہیں ان کی، اور جو سند ہے وہ سند اتنی عالی ہے کہ امام بخاری کے بعد بھی نہیں ہے۔ ان کی اسناد جو ہیں وہ تو اسناد ثلاثی ہیں، بلکہ بعض مقام پہ ثنائی ہیں، اور امام بخاری کی پوری صحیح حدیث میں صرف 22 حدیثیں ہیں جو ثلاثی ہیں۔ ثلاثی کا کیا معنی؟ یعنی حضور تک واسطے صرف 3، ایک یہ ہے، ایک درمیان میں حضور پاک۔ یہ سند جو ہے نا علماء کے نزدیک یہ سونے کے پانی سے لکھنے والی سند ہوتی ہے کہ بھائی حضور تک واسطے ہی صرف 3 ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتاب میں صرف یعنی 22 حدیثیں ہیں ثلاثی، اور اپنے علماء سے کہو وہ تحقیق کریں، اور وہ حدیثیں جو ثلاثی ہیں وہ ساری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لی ہیں۔ خدا کا خوف کرو، ائمہ کرام پر بیٹھ کے اعتراض کرنا نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کی اپنی عاقبت خراب ہو جائے۔ حضرت مولانا نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے بڑے چوٹی کے عالم تھے۔ مولانا نذیر حسین دہلوی بہت بڑے عالم تھے،
اور پکے اصل اہل حدیث تو وہی ہوتے تھے. ہم تو ہر کام میں 2 نمبر ہیں. تو حضرت بیٹھے تھے درس کے لیے مسجد میں. ایک شاگرد تھا حضرت کا, وہ آیا اور کہنے لگا حضرت آپ ہمیں سمجھاتے ہیں امام ابو حنیفہ سے تو مجھے زیادہ حدیثیں آتی ہیں, ان کو تو 3 حدیثیں آتی تھیں, مجھے 17 حدیثیں یاد ہیں. امام ابو حنیفہ سے تو میں زیادہ بڑا عالم ہوں. آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. چلے جاؤ. چلا گیا تو حضرت نے فرمایا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی دشمنی میں اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا. چند دنوں کے بعد وہ قادیانی ہو گیا, اور قادیانی ہو کے بڑھا. یہ مالا اعلیٰ کے لوگ ہیں, اگر ان کو نہیں بھی ماننا ہے مخالفت نہ کرو, اعتراض نہ کرو. جن لوگوں نے زمانہ تابعین دیکھا ہو ان پر اعتراض کرتے ہو, بعد میں آنے والے اللہ ہی ہے. تمام ائمہ برحق ہیں, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. امام بخاری کو امام مانتے ہیں, امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے ہیں. امام ابو حنیفہ بعد میں تو نہیں ہے, تمہیں کس نے کہا ہے؟ یہی تو تمہارا معلومات ہے. امام ابو حنیفہ تو بہت پہلے کے آدمی ہیں, وہ تو 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. اللہ ہدایت دے. پر ہم تو امام بخاری کے بھی غلام ہیں اور امام ابو حنیفہ کے بھی غلام. انہوں نے حدیث پہ کام کیا اور انہوں نے فقہ پہ کام کیا. بھائی اپنی غریب بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے, دے سکتا ہے. یعنی پتہ نہیں کیا ہے, زکوٰۃ ہوتی ہے پتہ نہیں, یہ تم نے بہرحال بھائی بہن کو دے سکتا ہے. میں 3 فروری کو پاکستان ہم جا رہے ہیں. میری والدہ بیمار تھی, دعا کرے اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ مبارک نہیں تھا, یہ بھی گھڑی ہوئی بات. اللہ کے نبی سید البشر تھے, امام البشر تھے, امام الاولین والآخرین تھے, سایہ کیسے نہیں تھا؟ ہجرت والے دن جب حضور مدینے میں پہنچے ہیں تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ لوگ مدینے میں پہلے مجھے ملتے پھر حضور کو. میں نے سمجھا ان بیچاروں کو دھوکہ لگ رہا ہے, یہ مخدوم اور خادم کے درمیان فرق نہیں کر رہے. تو میں چادر لے کے دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ کر کے حضور پہ کھڑا ہو گیا. اللہ کے بندے, وہ تو بعض مقام پہ معجزات ہیں کہ حضور کے لیے اللہ بادل بھیج دیتے تھے, سایہ ہو جاتا تھا. یہ تو مانا نہیں کہ سایہ ہی نہیں تھا, یعنی کیا مانا خدا تھے اس لیے سایہ نہیں تھا. یہی بنیاد ہے شرک کی کہ جی سایہ نہیں تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندے, حضور کو سایہ بھی تھا. حضور کے دندان زخمی ہوئے, حضور کے پاؤں زخمی ہوئے, حضور کا چہرہ زخمی ہوا, خون بہتا رہا, حضور کو بخار بھی آئے, تکلیفیں بھی ہوئی, جو انسانوں کو ہوتی ہیں حضور کو بھی پیش آئی. میرا والد فوت ہو گیا ہے, اللہ مغفرت فرمائے. مدینے سے آئے, عمرہ کیا, سائی کے بعد حل کرانے سے پہلے دادی اور بیوی کے بال کاٹے ہیں, کوئی یاد نہیں ہے. 20 دفعہ تو پوچھ چکے ہو, کتنے دفعہ پوچھو گے؟ نفلی طواف کے لیے احرام باندھنا, نفلی طواف کا احرام ہوتا ہی نہیں, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ قاری بلال بیمار ہیں, اللہ شفا عطا فرمائے. میری بیوی کو, میری شادی کو 7 سال ہو گئے, اولاد نہیں آئی. چیک کرو, پھر سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگو. میں ہندوستان سے آیا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کعبہ مشرفہ آسمانوں تک اونچا ہے, لیکن پھر بھی یہ بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ کے تسلی نہیں ہوئی. یہ تو علامات قیامت ہے, یہ تو بنے گی. حضور پاک نے خود فرمایا تھا کہ علامات قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ لوگ بلڈنگوں کی بلندی میں مقابلے کریں گے اور فخر کریں گے.
یہ تو ہوگا. کسی سے خدمت کروانا اگر وہ خود محبت سے کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. بغیر خدمت کے تو دنیا نہیں چل رہی نا. اگر کوئی طالب العلم جیسے مجھے بیچارے وضو کے لیے لے جاتے ہیں، ساتھ جاتے ہیں، آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں، یہ اللہ ان کو بدلہ دے گا، کیا حرج ہے؟ اصل میں تمہاری ٹانگیں کوئی نہیں دباتا نا، اس لیے تمہیں تکلیف ہے. اعتراض ہمیشہ وہی کرتا ہے. اس کی ٹانگیں آپ دبانا شروع کر دیں، مجال اعتراض کر دیں. بھائی میں مریض ہوں، بیمار ہوں. اگر بیچارے خدمت کرتی ہیں، اللہ جائے خیر دے. اصل نماز کے بعد صفا مروہ کے طواف باہر آ دیکھی، 2 نفل پڑھے. ہاں بالکل عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. میرا بیٹا 9 سال کا ہے، ضد کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کو ہدایت دے. جماعت میں اگر ہم 4 مہینے لگائیں، ساری زندگی لگاؤ، دین میں کون منع کرتا ہے؟ عورت نے عمرے کے لیے طواف کیا، صفا میں 30 چکر پر عذر ہو گیا، یعنی حیض آ گیا، اسی حیض میں صفا مروہ دوڑ سکتی ہے، اس کے 7 چکر پورے کر سکتی ہے، طواف نہیں کر سکتی. آب زمزم کے پانی کو دوسرے پانی میں ڈالیں، تمہاری مرضی ہے، اس میں مسئلے کا تو کوئی منع نہیں. کیا جی پیمنٹ کاروبار کے بارے میں کیا جائز؟ پیمنٹ مجھے نہیں پتا کیا پیمنٹ. ہماری ایک دوست کی بیوی کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اس کا علاج دنیا میں تو نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آیت ہے قرآن کی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. ہر نماز کے بعد پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اس کو پلائیں، دواؤں پہ دم کریں، اور اگر 1000 دفعہ دم کر کے پانی پہ رکھ دیں، وہی پانی پلاتے رہیں تو انشاءاللہ کینسر بھی ختم ہو جائے گا. آپ کی کتاب، میری کتاب پاکستان میں ملیں گی. ہاں اردو کون پڑھتا ہے؟ ہمارے پاکستان امتحان ہے، اللہ کامیاب کرے. میری درس نظامی سے فراغت ہوئی ہے. حدیث کی آپ سے اجازت ہے، پہلے حدیث پڑھو تو صحیح، اجازت بعد میں لینا. 3 طواف اگر ہم ایک ساتھ کریں اور نماز بعد میں 2 رکعت پڑھیں، جائز ہے. حضور کا چہرہ کیسے سامنے، درود شریف پڑھو بس. پتہ نہیں یہ کیا لکھا، ایک ساتھ ہے، وہاں وضو کرنا صحیح ہے، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے. ہماری نہیں پہنتے بیت اللہ میں طواف. بہرحال بیت اللہ میں طواف کرنے جائے تو لباس پہن کے پردے کے ساتھ جائے. میرے والد کو شوگر ہے، بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے. 9 ذی الحجہ کا روزہ ہوتا ہے. ہاں 9 ذی الحجہ کا روزہ یوم عرفہ کا. آپ کے ملک میں بھی جب 9 تاریخ ہو تو روزہ رکھے. محمد ابن ابی بکر سے غلطی ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت میں شریک ہوئے. بس یہ معاملات اللہ کے پاس ہیں. اب اللہ چاہے ان کو معاف کر دے یا بدلہ لے. ہمارے محلے میں ایک آدمی نے عام مجمع میں اپنی بیوی کو 3 کے اوپر طلاق دی ہے، اقرار کیا ہے. بعد میں انکار کرتا ہے، وہ جانے قیامت میں پکڑا جائے گا. 3 طلاق کے بعد وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اب اگر اس کو رکھے گا تو زنا کرے گا. اور عورت کو بھی چاہیے اس کو قریب نہ آنے دے، فوراً اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے. ہم حنفی ہیں. حرمین میں جو جنازے ہوتے ہیں 1 سلام پھر، 1 بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہے. وہ 1 پھیرے تم 2 پھیرو، دونوں جائز ہیں.
کہتے ہیں کہ 20ویں صدی کے کسی بزرگ کو پتہ نہیں کے لیے رضی اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے بھی احرام باندھا ہوا ہے، ابھی کو بھی وہیل چیئر پر عمرہ کرانا چاہتا، دونوں کا ہو جائے گا۔ جمعہ کی نماز سے پہلے عمرے کا طواف کیا، نماز میں وقت تھا، ساتھ ایک نفلی طواف بھی کر دیا، پھر صفا مروہ کی سعی کی اور حل کروا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میری چھوٹی بھانجی ہے، اس کو بے ہوشی کے دورے پڑتے، اللہ شفا عطا فرمائے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ حضرت جاوید غامدی کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور علماء نے بھی ان کے رد میں کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے دین کے رہزن، وہ آپ منگوا لیں، اس میں سب کا کچا چٹا لکھا ہوا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ جناب 2 نمازیں ہیں جو قرآن میں، باقی 5 تو مولویوں نے گھڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں زکوٰۃ جو ہے یہ تو ایک ٹیکس ہے۔ احرام کے بعد سے عام جوتے یا بوٹ پہنے رہے، کوئی حرج نہیں۔ امام کے پیچھے بہرحال اگر حنفی ہے تو مقتدی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے کسی بھی نماز میں، جہری ہو یا سری۔ اگر شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ نماز عصر اور مغرب کے درمیان طواف ختم ہو جائے، نفل مغرب کے بعد پڑھے۔ سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ ایسے نہیں لکھی گئی کہ صحابہ میں اختلاف تھا کہ انفال اور توبہ ایک ہے یا 2 ہیں، احتیاطاً میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ قسط میں چیزیں لینا بالکل جائز ہے۔ مسافر قصر نماز گھر سے کتنے، جب گھر کی حدود سے اور اس محلے کی حدود، شہر کی کمیٹی حدود سے نکل جائے تو اب قصر نماز شروع ہو۔ فجر کی اذان ہو جائے تو ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ جتنی سنتیں مؤکدہ ہیں ان کا مسجد میں ادا کرنا افضل ہے۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں۔ طواف زیارت 13 ذی الحجہ کو طواف زیارت تو پورا مہینہ جائز ہے، لیکن دم دینی پڑے گی۔ میں نے پہلے کنکری ماری، پھر طواف زیارت کیا، پھر حل کروایا، کوئی حرج نہیں ہے۔ میری اہلیہ اور ہمشیرہ اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ نماز حرم مطاف میں پڑھیں، جتنا کعبے کے قریب ہوں گے زیادہ ثواب ہے۔ بچوں کو مدارس میں داخل کرانا، اچھی طرح دیکھ بھال کے مدرسوں میں داخل کرانا جو صحیح مدارس ہوں۔ گھر میں کتا رکھنا جائز ہے، اگر حفاظت کے لیے رکھو تو جائز ہے۔ احرام سے پہلے سر میں تیل لگایا جائے، کوئی حرج نہیں، لگایا جائے۔ اگر بال خود بخود گرتے ہوں، حالت احرام میں بھی گرتے رہے، کوئی صدقہ نہیں ہے۔ دل میں کینہ رکھنا بہت منع ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپس میں کینہ نہ رکھو۔ حضور نے بھی فرمایا ہے کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بن کے رہو۔ کوئی دیندار لوگ بھی مبتلا ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ ہمارے ساتھی نے احرام کے بعد طواف کیا، صفا نہیں کی، حلق کرا لیا، دم پڑ گئی۔ مجھے جسمانی بیماری کی وجہ سے انڈر ویئر استعمال کرنا ضروری ہے۔ ہاں آپ عمرہ کر سکتے ہیں، مجبوری ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بعد میں ایسا کریں کہ اللہ پیسے دے، دم دے دیں، ورنہ صدقہ دے دیں۔ مروہ پر کسی نے کینچی سے میرے کچھ بال کاٹ دیے، یہ کینچی سے کچھ نہیں ہوتا، پورا سر مڑا ہے۔ میرا بھائی نجائز جیل میں بند ہے، اللہ اس کو رہائی دے، اس سے کہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا رہے۔ جسم کے کون سے جگہ حجامہ کرنا، وہ حجامہ والے جانتے ہیں، تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس عاجز کی ساری ظاہری باتیں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جتنے دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، جتنے دین کے کام کرنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ قنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اب میں وضو کے لیے جاؤں گا تو مہربانی کر کے مل کے میرا وقت ضائع نہ